اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جن علیہ اللیل، بس جب چھا گئی ان پر رات، رآ کوکبا، دیکھا انہوں نے ستارے کو، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پچھلے آیات کے اندر ہم ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ کے ہٹے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بھی یعنی نصیحت کرتے ہیں، بت پرستی سے روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت دنائی کی باتیں اور چیزیں سکھائیں۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یعنی واقعہ ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ستارہ پرست تھی، یعنی سورج، چاند، ستاروں کے نام پر مختلف قسم کے بت بنا رکھے تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور مختلف ستاروں کو ان بتوں کی طرف منسوب کرتے تھے، اسی سے اپنی خوشی، غمی، بیماری، صحت، اولاد کو متعین کرتے تھے کہ فلاں یہ دیتا ہے، فلاں یہ دیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی واقعے کی دو کیفیات آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ بچپن سے ہی ان چیزوں پر غور کرتے رہتے تھے، جن کو اپنے بڑوں کو سنا تھا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، تو سوچتے رہتے تھے کہ جو ستارے چھپ جاتے ہیں، جو خود یعنی کسی کے پابند ہیں، اور جو اپنے طلوع ہونے کے لیے بھی کسی نہ کسی ایک آدھ ہستی کے محتاج ہیں، وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا تو واقعہ کا رخ یہ ہے کہ آپ بچپن سے سوچتے رہتے تھے، یا واقعہ کا رخ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نبوت دی تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اپنایا کہ اس تارے کو دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پس جب وہ چھپ گیا، قالا، کہنے لگے لا احب الآفلین، میں نہیں پسند کرتا چھپ جانے والوں کو، یعنی کہنے لگے مجھے تو ایسا معبود پسند نہیں آیا جو چھپ جائے۔ فلما رأى القمر بازغا، پس جب دیکھا انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پس جب وہ بھی چھپ گیا، قال، کہنے لگے لئن لم یہدنی ربی، ضرور اگر نہ ہدایت دی مجھے میرے رب نے، لأکونن من القوم الضالین، تو میں ضرور ہو جاؤں گا ظالموں کی قوم سے۔ فلما رأى الشمس بازغة، پس جب دیکھا انہوں نے سورج کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ زیادہ بڑا بھی ہے۔ فلما افلت، پس جب وہ بھی چھپ گیا، قال یا قومی، تو کہنے لگے اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بری ہوں اس چیز سے جو تم شریک بناتے ہو۔ تو انہوں نے جب چاند کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ رب ہے میرا۔ لوگ بڑا خوش ہوئے کہ چلو کسی کو تو مانا ہے نا ہمارے معبودوں میں سے۔ جب وہ بھی چھپ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اللہ اگر تو نے میری رہنمائی نہ کی تو میں تو گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، تاکہ قوم اس دعا کو سن کے متوجہ ہو سکے۔ یا واقعی آپ بچپن میں اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ پھر سورج کو دیکھا، وہ بھی چمک رہا تھا، بڑا تھا۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے اعلان کر دیا کہ میں ایسے شریکوں سے بری ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ جو قیامت کے زلزلے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ تو اللہ کی ذات کو کبھی بھی نہ فنا ہے، نہ تھی، نہ ہوگی۔ تو ایسی چیز جو چھپ جائے، کسی وقت غائب ہو جائے اور کسی وقت آ جائے، اور جو وقت کی پابند ہو اور جو کسی خالق کی محتاج ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ انی وجہت وجہیہ، بے شک میں نے رخ کر لیا، متوجہ کر لیا اپنا چہرہ، للذی، اس ذات کے لیے، فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، حنیفا،
یک طرفہ ہو کر، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، شرک سے بیزار ہو کر۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، یعنی میں نے اپنا رخ، اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کیا جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں اس پر مطمئن ہوں، مجھے شریک نہیں چاہیے۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ ایک ڈائریکشن انسان کی مقرر کر رہے ہیں یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ انسان کی زندگی میں اس کی ایک ہی ہستی جو ہے وہ اس کا محور ہونا چاہیے، ایک ہستی ہے جس کے گرد اس کو رہنا چاہیے، وہ ہے اللہ رب العزت کی ہستی۔ مانگنا ہے، مل رہا ہے، نہیں مل رہا، خوشی ملی ہے، غم ملا ہے، شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، مانگنا ہے، ہر کیفیت میں وہ اللہ کے گرد رہے، بس یہ چیز اللہ تعالیٰ ہماری بھی یہاں پر یعنی درست فرما رہے ہیں، کیونکہ دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، کہ یہ لوگ جو آپ سے جھگڑ رہے ہیں نا، ان کو کہہ دیں کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مطیع کر لیا، یعنی انسان پھر اپنے لیے اللہ کے رستے کو چن لے اور بس پھر اس کے گرد رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں کافی ہو جاتے ہیں۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور جھگڑا کیا ان سے ان کی قوم نے، قَالَ أَتُحَاجُّونِّي، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے فی اللہ، اللہ کے بارے میں، یعنی کہنے لگے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں مجھ سے بحث کر رہے ہو۔ وقد ہدانی، اور تحقیق اس نے مجھے ہدایت دی ہے، میں اس کی ہدایت پر ہوں۔ ولا اخاف، اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بہ شیئا، جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سے، الا ان یشاء ربی، مگر یہ کہ جو چاہے میرا رب کچھ بھی، یعنی مجھے ان ان بتوں کا کوئی ڈر نہیں ہے، میں نہیں ڈرتا ان سے، میرے ساتھ وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا، جہاں میرا رب نہیں چاہے گا وہاں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور جہاں پر میرا رب چاہے گا مجھے وہیں پر نقصان یا نفع جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ وسع ربی، وسیع ہے میرا رب، کل شیء، ہر چیز پر، علما، علم کے لحاظ سے، یعنی کسی بھی چیز کا جزوی علم یا کلی علم، اس کا سرسری علم یا گہرائی کے ساتھ کل علم، سب کا سب جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر وسیع ہے۔ انسان کو بعض اوقات سرسری علم تو بہت زیادہ چیزوں کا ہوتا ہے لیکن اس کو زیادہ مہارت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہر طرح جانتے ہیں، ظاہری بھی، باطن بھی، جزوی بھی، کلی بھی۔ افلا تتذکرون، کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تمہیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کون سا رستہ بہتر ہے اور کون سا رستہ بہتر نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت اصل میں ہماری ہی ساتھ اصلاح فرما رہے ہیں۔ اسی واقعہ کا انشاءاللہ اگلا حصہ جو ہے وہ ہم آگے بھی بیان کرتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔